حبیب صاحب، کل آپ نے ہمارے شو میں یہ کہا تھا کہ بات چیت آگے چل پڑی ہے، آج کی کیا صورت ہے؟ کل میں نے دو باتیں کی تھی. میں نے کہا بات چیت کا امکانات ضرور پیدا ہوئے ہیں لیکن بات چیت کا ٹائم ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ گفتگو جو ہے وہ ایسے موقع پہ کی جا رہی ہے جب ایک طرف سے کال ہے اور کال 24 تاریخ اپروچ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات شروع کر دیے جائیں تو اتنا اچھا اس کا نتیجہ نہیں ہوتا. لیکن خیر جب ہمارا پروگرام ختم ہوا تو اس کے بعد پھر میں نے مزید کوئی انفارمیشن ظاہر ہے اکٹھی کی تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ ایسا ہونا، اب یہ ایک ٹرانزیکشنل مذاکرات تھے، اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ دور رس چیزیں نہیں تھی. تو نہیں کو ایگزسٹنس کے دیکھیے جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں چاہے وہ امیڈیٹلی ناکام بھی ہو جائے، ان کا کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن دور رس فائدہ ان کا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ کو دوبارہ آپ ایک دوسرے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، آپ دوبارہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ایک رابطہ استوار ہو چکا ہے. یاد ہے نا آپ کو جب اگست میں بھی یہ بات ہوئی تھی تو السلام علیکم وعلیکم السلام ہوگی تو اس کے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام کی فریکوینسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو الٹیمیٹلی اس نے بڑھنا ہے. لیکن چونکہ وقت ٹھیک نہیں تھا اور کم تھا تو اس وجہ سے وہ مذاکرات کی ڈور تو ٹوٹ گئی. اور پھر اصولی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو مطالبہ کیا تھا وہ بالکل ایسا تھا جو پولیٹیکلی اگر دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ان یوزل تھی. مثلاً عمران خان صاحب کو اگر رہا نہ بھی کرتے، چلیے جیسے وہ کہہ رہے تھے دیگر سیاسی قیدیوں کو کیا جا سکتا تھا، بہت سارے لوگ تھے جنہیں کیا جا سکتا تھا، جیسے آپ نے کہا اعظم سواتی صاحب کو رہا کرنا بڑا آسان تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور دوسرے لوگوں کو ان کی ضمانتیں تو ہو سکتی تھی. آپ اگر کوئی ایک اچھا سگنل دیتے تو شاید اب یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن بہرحال اب یہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے اور اس کی اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے مجھے یعنی کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں، لیکن بہرحال ان مشکلات کو عبور تو کرنا ہوگا، خواہ کوئی چاہے نہ چاہے. اب یہ مذاکرات تو یا بات چیت کے ذریعے ہی راستہ کوئی نکالنے کا ٹائم آ چکا ہے. مشکلات کس کے لیے نظر آ رہی ہیں اور 24 کو آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے نا، اس میں پرابلم کو بہت بڑا اصول نہیں ہے. اصول اگر آپ دیکھیں تو اصول پی ٹی آئی کی سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے. باقی جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں افراد کا نام لے کے ان کے مفادات کی بات ہوتی ہے. تمام جگہ آپ جہاں پر بھی دیکھتے وہ آپ کسی فرد کا نام لے رہی ہیں، کسی فرد کا نام میں لے رہا ہوں، کسی دوسرے کوئی اور تیسرے فرد کا نام لے رہا ہے، چوتھا پانچواں. ہم بنیادی طور پر افراد کی اپروچ یا ان کے فیصلوں میں الجھ گئے. یہاں پہ کوئی ادارہ جاتی سطح پہ جو فیصلے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر پولیٹیکل فیصلے کرنا ہے تو پارلیمنٹ بیٹھ کے کر لے، ٹھیک ہے. یا پھر اگر پولیٹیکل فیصلہ کرنا ہے کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے آگے، تو پی ٹی آئی کو چلیے ایک طرف رکھے، پہلے یہ جو حکومتی اتحاد ہے یہ تو اپنے اندر کوئی یکسوئی پیدا کر لے. وہاں تو لڑائیاں ٹھیک ہے، وہاں پر ایک طرف کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، دوسری طرف کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، تیسرا کہتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، چوتھا کہتا ہے وہ کرنا چاہیے. تو جب تک ایک پولیٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جب پولیٹیکل سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو اس میں دو بندوں کا مفاد آ جاتا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کیا کریں گے، آصف علی زرداری صاحب کیا کریں گے، ان کے مفادات ہیں، کہیں کسی اور کا مفاد ہے، کہیں کسی اور کا مفاد ہے. تو ہمیں اب یہ افراد کی بحث سے باہر نکلنا ہوگا، لیکن یہ افراد اتنے طاقتور ہیں کہ یہ ہمیں اس بحث سے باہر نکلنے نہیں دیتے کیونکہ طاقتور جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں سے جب تک نہیں نکلیں گے اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مذاکرات میننگ فلی آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ چلتے رہیں گے، بات چیت اب چلتی رہے گی. اچھا، خان صاحب نے جیسے کہا احتجاج بھی چلتا رہے گا اور مذاکرات بھی اور ڈیفینیٹلی جب احتجاج ہوگا تو اس کے بعد شاید بہت سارے لوگوں کو اپنی ذات باہر نکل کے اوپر ہو کے موقع مل جائے سوچنے کا.